یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے آپ ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کرے، آگے بڑھیں، تو پھر آپ کو چینل کی مدد کرنی ہوگی۔ آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجئے، مالی تعاون ضرور کیجئے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار زیادہ سے زیادہ آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ ضرور کریں۔ ناظرین، ہم نے باقاعدہ اب دوسرا چینل بھی بنایا ہے، وائرل نیوز انڈیا، تاکہ اگر اس چینل پہ کوئی شرارت کریں تو اس طرف آپ کو خبریں مل جایا کریں۔ تو وائرل نیوز انڈیا ایک نیا چینل بنا ہے ہمارا دوسرا۔ ایسے ہی فیس بک پر بھی ہمارا پیج بنا ہے وائرل نیوز لائیو کے نام سے، اور آپ پلے اسٹور پر جا کر اب ہماری ایپ بھی آ گئی وائرل نیوز لائیو کے نام سے، تو آپ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور فیس بک پیج پر بھی جڑ جائیے اور نئے چینل سے بھی جڑ جائیے، تاکہ ہماری خبریں آپ کو ہر طرف سے مل سکیں۔ ڈسکرپشن میں تمام لنک دی گئی ہے، آپ لنک اوپن کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر بھی اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آج انٹرنیشنل نیوز میں سوائے فلسطین اور غزہ اور اسرائیل کے علاوہ کوئی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن خیر، آئیے پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ گٹھ جوڑ کرنے والے عرب صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں، اس طرح کا بیان مقتدی الصدر کا آیا ہے۔ غزہ کو برباد کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو $735 ملین کے اسلحے دینے کا معاہدے کو منظوری دے دی ہے، یعنی کلیئر پتہ چل رہا ہے۔ میں جیسے لگاتار پہلے سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل کا ناجائز باپ خود امریکہ ہے، جو دنیا میں امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اور آتنکواد کو اور خون خرابی کو روکنے کی بات کرتا ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی کہ اس وقت سب سے بڑا آتنکوادی اسرائیل ہے، جو معصوم بچوں پر اور بستیوں پر، اسکولوں پر بھی بم برسا رہا ہے، ہاسپٹل پر بھی بم برسا رہا ہے، لیکن اب امریکہ ہی اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو چکا ہے۔ جبکہ ہم سلام کرتے ہیں بھارتی حکومت کو کہ بھارتی حکومت مظلوموں کے ساتھ ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ لیکن خبر یہ بھی ہے کہ غزہ پر اندھا دھند اسرائیلی آتنکوادیوں کی بمباری شروع ہے، اور اب فلسطین کے مرنے والے شہیدوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1200 کے قریب لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ان مرنے والوں میں، شہید ہونے والوں میں 58 بچے اور 34 عورتیں بھی شامل ہے۔ گزشتہ کل اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے گزشتہ کل صبح غزہ پر 55 فضائی حملے کیے اور شہری آبادی پر بھی بمباری کی ہے۔ دوسری بڑی خبر بھی ہے غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر ہی۔ جی ہاں، صحافیوں کی، جرنلسٹ کی، پترکاروں کی جو انٹرنیشنل موومنٹ ہے، عالمی تنظیم ہے، اس عالمی تنظیم نے اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ چلیے، میں کہتا تھا بڑی مرچی لگتی تھی،
اب انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ جنگی جرم کر رہا ہے، اسرائیل آتنکواد پھیلا رہا ہے، ٹیررزم کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس لیے میں پہلے دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ، تو لوگ مجھے کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اب عالمی تنظیم بھی کہہ رہی ہے پترکاروں کی کہ اسرائیلی حملے جنگی جرائم ہیں۔ خیر آئیے، غزہ پر مزید حملے ہوئے ہیں، ہلاکتوں کی تعداد اب گزشتہ کل کی جو رپورٹ ہے وہ 200 سے اوپر جا چکی ہے۔ اسرائیلی پی ایم وزیر اعظم بنجامن نیتن نے فوجی کارروائی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن بڑی بات یہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ اب میڈیا دفتروں کو ہی برباد کرنے کے لیے اسرائیل نے پلان بنایا ہے، میڈیا آفیسز پر، کیونکہ میڈیا بھی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل آتنکوادی ہے، مان رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں معصوم بچوں کے بدن کے چیتھڑے اڑتے ہوئے۔ تو اب میڈیا آفیسز پر بھی اسرائیلی حملے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ فلسطین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب ہم عالمی فوجداری عدالت جائیں گے، فلسطین کے سفارتکار نے یہ کہا ہے کہ ہم عالمی عدالت میں جائیں گے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جانا ضرور چاہیے اور عالمی عدالت میں اس مسئلے کو لے جا کر باقاعدہ انصاف کے ساتھ سامنے آنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے، جی ہاں، فلسطینیوں کے جذبے کو سلام، ان کی شہادتوں کو سلام، ان کے قربانیوں کو سلام، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ القدس ہماری جان ہے، ہماری روح ہے، ہمارا ایمان ہے۔ خیر خبریں آ رہی ہے کہ غزہ کی پٹی سے بھی اسرائیل پر تقریباً 3100 راکٹ فائر کیے گئے، لیکن ان میں سے 450 ہی سرحد پار کیے بغیر گر گئے۔ اسرائیلی دفاعی دستوں نے IDF نے اتوار کے روز اس کے بارے میں اطلاع دی۔ IDF نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی سے 3100 کے قریب راکٹ فائر کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے 450 یعنی 450 غزہ کی پٹی میں گرے اور پھٹ پڑے۔ فوج نے بتایا کہ غزہ کی پٹی سے فائر کیے گئے 1210 راکٹوں کو اسرائیلی فضائیہ کے نظام آئرن ڈوم نے بیچ میں روک دیا۔ وہیں پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے حماس کے 1500 اہداف کو نشانہ بنایا۔ جی چوتھی بڑی خبر بھی اسرائیل اور فلسطین کو لے کر یہ، جی ہاں، فلسطینیوں کو کچلنے کی، ختم کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے، اور کچھ ویڈیوز تو جو معصوم بچوں کو، فلسطینی معصوم بے گناہ بے قصور بچوں کو قید کیا گیا اور انہیں مارا گیا، اور خبریں اور ویڈیوز تو بتا رہی کہ انہیں آخر میں ذبح بھی کر دیا گیا۔ یعنی درندگی، حیوانیت کی ساری حدیں، دنیا کے اس آتنکوادی اسرائیل نے ساری حدیں آتنکواد کی اور حیوانیت اور درندگی کی پار کر دی ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے بھی ابھی مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جو کتے اور بلیوں کے مرنے پر چیختے اور چلاتے ہیں، جنہیں کتوں سے بڑا پیار ہے، انہیں انسانی جانوں کے قتل ہونے پر وہ ابھی چلا نہیں پا رہے، بھونک نہیں پا رہے۔ خیر خبریں آ رہی ہے کہ چاہے کتنی کوششیں کی جائے، اسرائیل غزہ پر فضائی حملوں سے الجزیرہ کو بھی خاموش نہیں کرا سکتا، کیونکہ الجزیرہ کے دفتر پر بھی حملہ ہوا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ جنگ مسلط کی ہے وہ نہ صرف غزہ میں تباہی اور موت کو پھیلانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس میڈیا کو بھی خاموش کرنا چاہتے ہیں جو غزہ میں رونما ہونے والے واقعات کا گواہ ہے۔ کیونکہ الجزیرہ ہو یا غزہ میں جو میڈیا ہاؤس ہے، وہ اصل حقیقت کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آتنکوادی اسرائیل نے باقاعدہ الجزیرہ کے آفس اور میڈیا دفاتر کو بھی تباہ کرنے کی پوری محنت کی، تاکہ اصل حقیقتیں دنیا کے سامنے آ نہ پائے۔ مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر فضائی حملوں سے الجزیرہ کو خاموش نہیں کرا سکتا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر بھی اسی کو لے کر ہے، جی ہاں، اقوام متحدہ UNO جو انسانی حقوق کا ایک وہاں پر شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جو پورے انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور انسانی حقوق کے لیے لڑائی کرتا ہے، مگر ابھی فی الحال جو فلسطین میں مر رہے ہیں وہ انسان کہاں ہیں؟ خیر، اقوام متحدہ کو بھی تھوڑی بہت یوں سمجھیے کہ غیرت اور شرم آئی ہے، اور اقوام متحدہ نے بھی اب یہ کہا ہے، اسرائیل اور فلسطین دونوں سے یہ کہا ہے
کہ وہ جھڑپوں کو روکے، حملوں کو روکے اور خونی جنگ کو روکے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اقوام متحدہ UN کلیئر طور پر یہ کہہ دے کہ وہ آتنکوادی اسرائیل اور ٹیررسٹ اسرائیل اپنی آتنکواد کو روک اور فلسطین کے معصوم بچوں کی شہادتوں کو روک۔ خیر، اقوام متحدہ نے منہ تو کھولا ہے، کچھ تو بولا ہے، اور بولا ہے تو یہ بولا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین دونوں طرف سے جنگ روک دے اور خونی کھیل ختم کر دے۔